سب سے پہلا ینتانگتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت موقع کا سنگنا بہت بہت مبارکباد دیجوک تو نا سب سے پہلا گنتنگ بہت خوش قسمت ان کی دن نا جگہ نیوں سنگتا باشق صاحب دیسوس مجلسی ولادت دن نا شہادت دن نا گنتا موقع تاندو دی ثواب نے حصہ چھیمنگ نا گنتنگ بہت بہت شکر گزار خدایا ہونچی حاجات النروا گوشک باقی انشاءاللہ سب سے پہلا از دعوت تانگنتی کاکازغر صاحبہ کی رائیوں سے دی مجلس سے آغاز بچا قرآن تلاوت فاغن بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر إن شأنك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأكرام على رسول کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم. آج کے اس پربرکت اور مسرت عید میلاد رسول اللہ کے موقع پر آپ سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں اور آج کے اس دن کی مناسبت سے رسول اللہ کی شان میں ایک بلتی قصیدہ پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یری تھقنا کھورین چیرنم تنے ید یا رسول اللہ یری فیا عالم آدم دنے ید یا رسول اللہ یری فی عالم آدم دن ید یا رسول اللہ زیزیاس کیانا یری فی آپو دنیا پو سو مچو گلشن کفوریر ماغ پمیولیانا یعنی ید یا رسول اللہ سکندر بیالشو سرگون خدایی ترود نروسی کا مدینہ فیاغ لکا بینوک رنے ید یا رسول اللہ مدینہ فیاغ لکا بین سنگ رنے ید یا رسول اللہ یریر سخما فیغی گمبو دہن مرگوی ہیں دوغی توق توک تونے ید پان برچملا تنے ید یا رسول اللہ درنا مرگوی yang largayo
sekher bi baruyang la tane yod ya Rasulallah sejugeno gadireno orgonastros skor fider galfa خداس خوا خلعت رحمت زبرن ید یا رسول اللہ یری تھقنا کھورن چیرنم رتن ید یا رسول اللہ یری فیالم آدم دن ید یا رسول اللہ صلوات بہت بہت شکریہ کاکا اصغر صاحب یلنگنتی مجلس پلا رونق تانوت پین کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں یا شعر پنیم بونگاس گنتی کانوا سبا دعوتاً کے رائیوں سے مجلس پلا رونق بر محمد و آل محمد صلوات صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ولادت باسعادت حضرت منجی عالم بشریت احمد مجتبی مرسل اعظم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے مناسبت سے آپ تمام برادران اور خواہران کو عرض تبریک پیش کرتے ہیں اور آپ کی شان میں یہ منقبت آپ تک پہنچانا چاہوں گا، آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ سرکار مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، سرکار مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہم اپنی بخششوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں، ہم اپنی بخششوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں، سرکار مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہم اپنی بخششوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں، ذہنوں کو جس نے بخشا لوگو شعور ایمان، ذہنوں کو جس نے بخشا لوگو شعور ایمان، ہم آج اس نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہم آج اس نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں، سرکار مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہم اپنی بخششوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں، جلتا ہے جو جلے وہ ہم کو نہیں ہے پرواہ، جلتا ہے جو جلے وہ
ہم کو نہیں ہے پرواہ، جلتا ہے جو جلے وہ ہم کو نہیں ہے پرواہ، ہم روشنی کی خاطر شمع جلا رہے ہیں، ہم روشنی کی خاطر شمع جلا رہے ہیں، سرکار مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہم اپنی بخششوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں، ہم پنجتن کے نوکر، ہم ہیں غلام سرور، ہم پنجتن کے نوکر، ہم ہیں غلام سرور، ہم منکروں کو اپنا شجرہ بتا رہے ہیں، ہم منکروں کو اپنا شجرہ بتا رہے ہیں، سرکار مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہم اپنی بخششوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں، شاید کبھی نگاہیں دیکھے گی تیرا روضہ، شاید کبھی نگاہیں دیکھے گی تیرا روضہ، ہم اس ہی آرزو میں جیتے ہی جا رہے ہیں، ہم اس ہی آرزو میں جیتے ہی جا رہے ہیں، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ کاکا نواز صاحب. Diriam nangas dawatan Irfan Hussein la ki yaran dikayon se diri majlis pula ronak tancha bar Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس، علماء کرام، عید مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. رات سے دن
جو یہ نکلتا ہے رات سے دن جو یہ نکلتا ہے مسکرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا تم جسے آسماں سمجھتے ہو تم جسے آسماں سمجھتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے بر محمد وآل محمد صلوات بہت بہت شکریہ عرفان صاحب دریاب ناز دعوت تانگنتی فائز صاحبہ کی اراندی کون سے قصیدے کو اجازت مہربانی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس عظیم رات میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بلٹی قصیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہال باغ پیغامبر جناب شالی اکبر نہال باغ پیغامبر جناب شالی اکبر حسینی میگیود اکبر جناب شالی اکبر نہال باغ پیغامبر جناب شالی اکبر صورت پو مصطفیٰ ناچو شجاعت مرتضیٰ ناچو صورت پو مصطفیٰ ناچو شجاعت مرتضیٰ ناچو فیغیسنی پو بابا ناچو جناب شالی اکبر حسینی میگیود اکبر جناب شالی اکبر لوچوب گیاتی نسوے کایا تونے نا کربلائی کا لوچوب گیاتی نسوے کایا تونے نا کربلائی کا سکورسترو پو ببیر گوے کھا جناب شالی اکبر نہال باغ پیغامبر جناب شالی اکبر حسینی میگیود اکبر جناب شالی اکبر تھنگی آشا زیرین گوانا زیزی لے لاغو بے شاخ سے تھنگی آشا زیرین گوانا زیزی لے لاغو بے شاخ سے یری کانا زیزی اسکر ہے جناب شالی اکبر نہال باغ پیغامبر جناب شالی اکبر حسینی میگیود اکبر جناب
شالی اکبر صورت پا مصطفیٰ ناچو شجاعت مرتضی ناچو صورت پا مصطفیٰ ناچو شجاعت مرتضی ناچو فیغیسنی پو بابا ناچو جناب شاہ علی اکبر حسینی میگیوت اکبر جناب شاہ علی اکبر محمد و آل محمد صلوات بہت بہت شکریہ فیض یارز یاری لیخموس کات پکادی مجلس پلا رونق تاس پہ دے جوک تنانگ از نتی پروفیسر حسن صاحب دعوت تان کی یاران دی کیوں سے دی مجلس پلا آخری جو نانگیر گیا اپنا چمران جو بر محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبی الدین وعلی طر المیامین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمی و مسلمہ سب سے گومے کا ینتنگ گنگما دری جاغ مناسبتی کا ینتنگ گنگما عید مبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چنگ تیاری میت بن دے برسنگا گور سپائے کے دکھ سوین کوشش بس بت وزر بھی لیکن آخری کا منع بت پہ استرول چمات ہوں منع دیکھا یوں سن کیونکہ ناس چیز گانو بلیو بات کہ اگر یارس منٹ غا کتک زرشائن نہ کتک کم سے کم گھنٹہ چی یارس سلور مشان جب گھنٹہ نیس سیلے میں نے یارا منٹ غی کنٹینٹ تھوپچس میں چھانا ہمیشہ زندگی انو خاص کر کے خصوصاً دیچو مناسبت ہونے کا دیچو مجلس انو دیچو پلیٹ فارم ہونے کا اگر کتک زرچہ زندگی ذمہ داریو ڈبل چھاچس اور سیکنڈلی دارے وقت چکھائی سو سنگاس کوشش بات کی ہمیشہ ngاتیس کا تیانو سپیراج جاق پایت پی کیونکہ زندگی سفر بلو چوغا ارگالی لو چوزروک چیسوں سن دلی سو شہرونا دک سن اب دیاں دک سن فلو دو سوشل دان دو کی ہندی انو فلو بینگ سے سو سن رنگ اسکات پہ کلیا ارجت بھی دارب لشن دے فرز دیو ایک بہترین موقع کہ سمبت ہمیشہ اور دی اپورچونٹی کیپٹلائز بھی منگنا کوشش بات کی دی سو مناسبات انہوں نتیس کا دیگه سپیراج جاق پایت پی امید یوت کی جگہ کا یہ اگر غلطی شانا ینتیس ما بچین زر باید با اب تیاری میں تنظم سے ناس دی موقع شزیان دی موقع زندگی ایکسپیرینس شکھچی گیانتاں سو پلے لیب چک پایت پاؤں اور کچھ سپیرا کھائی دو ناتی معاشرانہ سپیس ہے ناتی معاشری مناسباتی کا سپیری کھائی دو گنگما ناتا خاص کر کے یتاں نوجوان سو پلے باید پاؤں من ضروری شزیرہ چھانا دی موقع یہاں دی موقع دی اپورچونٹی فائدہ لینے نسم کے آخر دی کے یوں سے بہترین موقع دو اب دی موقع کے دی سپیرا کھائی گیانتاں سو پک لب چپایت پہ دارے ریسنٹلی ناتی کرگل ڈسٹرکان خصوصاً کہیں نیوز تھوں کہیں ڈیٹاز آیا کچھ ریلائبل سورس کی تھرو بھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کا دے ڈیٹا تھوں منا دے خبر تھوں منا بہت بودر کیا پرسنلی بھی اور ہر انسان جو ایک زندہ دل انسان ہے اس کو بودر کرے گا یہ باتیں ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہے ہم اس معاشرے سے بلونگ کرتے جو اپنے ویلیوز کے لیے جانا جاتے تھے جو اپنے ایتھکس کے لیے جانا جاتے تھے جس کو ایک پاک و پاکیزہ ایک قوم کا ایک ٹائٹل ملا ہوا تھا ہر کوئی رسپیکٹ کرتے تھے ہماری اس ڈگنیٹی کو خصوصاً ڈرگس ایڈکشن کو لے کر کے ہمارے سوسائٹیز میں پہلے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرگل کا پچھلے سال جو ڈیٹاز آیا یہ ایک الارمنگ ٹائم ہے ہم سب کے لیے اسی لیے میں نے ضروری سمجھا یہی ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم ان باتوں کو ایک عوام تک اب خاص کر کے خصوصاً جوانوں تک پہنچا سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے ٹرینڈ سے ابھی سوسائٹی میں جو چل رہے ہیں وہ بھی ہم سب کے لیے الارمنگ ہے
اب یہ وہ وقت آ چکا ہے جہاں پہ اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قال رسول اللہ سے میں نے شروع کیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر مومن, عورت ہو یا مرد ہو, سب پہ واجب ہے, اور ہم سب طالب علم ہیں. اور علم کی تلاش میں ہم نے اپنی زندگی کے سفر کو شروع کیا, اور ہم سب دلی جیسے شہروں میں, اور ماشاءاللہ ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں ہمارے لوگ اپنا ایجوکیشنز پرسیو کر رہے ہیں, نہ کہ انڈیا میں بلکہ فورن کنٹریز میں بھی ماشاءاللہ آج کی ڈیٹ پہ ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ اپنے ایجوکیشنز لے رہے ہیں. لیکن یہ ایک چیز اور خوشی کی بات یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. صرف ایک زمانہ تھا کہ ہمارے صرف لڑکے ہی ہوتے تھے ایجوکیشن, خاص کر کے ایسے جگہوں پہ علم کی سفر میں, علم کی دنیا میں. اور ابھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی مردوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اب لڑکیاں بھی, لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی. ابھی آج کی ڈیٹ میں بہت خوشی ہوتا ہے ہمارے بہنوں کو دیکھ کے دلی جیسے جگہوں پہ. میں نے پہلے کہا, میں دلی میں ابھی 16 سال کا سفر ہو گیا میرا. جب ہم لوگ سٹارٹنگ میں آئے تھے دلی میں, آئی گیس مشکل سے 2 یا 3 لڑکیاں ہوتے تھے اس ٹائم پہ. پھر اس کے بعد سفر بڑھتا گیا, پھر بیچ میں 8-10 لڑکیاں, میکسیمم ٹو میکسیمم 20 کے قریب. اور جب ہم عاشورے کے جلوس نکالتے تھے تو مشکل سے 10, 15, 20 لڑکیاں ہوتے تھے, اور جلوس کے آگے ہم لوگ ان کو بٹھا کے چلتے تھے. اس سال یہ ایک منظر دیکھا جو عاشورے کے دن کا اپنا ایک جلوس بنا, اتنا ان کے نمبر والیوم زیادہ تھا. اور پورے یونیورسٹی میں آ رہے ہیں نا آواز سب تک, تو اتنے یونیورسٹیز میں جو انرولمنٹ ہے ہمارے لڑکیوں کی, ہمارے بہنوں کے ہر اسٹیٹ میں, اس کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتا ہے. کیونکہ یہی قال رسول اللہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مومن, لڑکا اور لڑکی پہ فرض ہے, واجب ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ صرف لڑکوں پہ واجب ہے, لڑکیوں پہ بھی واجب ہے. اور لڑکی کا ایک سوسائٹی میں جو رول ہے ہم سب کو معلوم ہے, جو تربیت اولاد ہے. کیونکہ سوسائٹی کے جو مین آرکیٹیکٹ ہے وہ ایک ماں ہوتی ہے. ماں ایک بچے کو جنم دیتا ہے, اور اس بچے کو معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے تیار کر کے ایک ماں بھیجتی ہے. تو ایک ہوم از بیٹر وین مادر از ایجوکیٹڈ. یہ ہمارے ماڈرن جو خیال کے رکھنے والے لوگ بھی کہتے ہیں نا, گھر تب اچھا جب, اور بھی بہتر ہے اگر ماں ایجوکیٹڈ ہو, ماں علم پوسیس کرتے ہو, تبھی وہ اپنے بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک پازیٹیو فیکٹرز ہے, بہت پازیٹیو سائنس ہے, جو سائن ہے جو ہمارے سوسائٹی میں ماشاءاللہ یہ قال رسول اللہ پہ ہم عمل کر رہے ہیں. ہمارے لڑکوں کا بھی جو نمبر ہے انرولمنٹ ہے, ایون لڑکوں کا بھی بہت کم ہوتا تھا اس ٹائم پہ. شاید اس ٹائم پہ دلی میں پڑھنے کے لیے آنا مینس بہت بڑی بات. اس سمے لڑکوں کا جو ایک اسٹوڈنٹ یونین سے آج کے ڈیٹ پہ ہم 500 سے 600 کے نمبر دکھتے ہیں. آپ کو جامع اہل بیت میں اتنے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں, وہاں پہ اتنے لوگوں کا گیدرنگ ہوتا ہے, وہ مشکل سے 40 سے 50 کے لوگ ہوتے تھے ایک ٹائم پہ. تو یہ جو سفر ہے یہ بہت بہترین ہے. ہم اس چیز کو بہت سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, اس چیز کو دیکھ کے بہت خوش بھی ہوتے ہیں. لیکن جو دوسرا ایک آسپیکٹ ہے جس کی طرف میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی نظر لیا, آپ لوگوں کے سامنے میں نے وہ باتیں رکھا جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا سے, اور جو ابھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی کچھ پریس کانفرنسز کے بعد جو کچھ نیوز ہم پبلک تک آئی جو بہت شاکنگ ہے اور بہت الارمنگ ہے. یہ لٹرلی ہر جو ایک زندہ دل انسان کو بودر کرے گا, خصوصاً اس معاشرے میں جس معاشرے کو میں نے پہلے کہا ان کی ان اصولوں کے لیے, انہی پرنسپلس کے, انہی ویلیوز کے لیے ہمیں جانا چاہتے تھے. اور ہم اس دین سے آتے ہیں جس دین میں ان چیزوں کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں, اتنے بہترین شخصیتیں ہیں, اتنے بہترین آئیڈیلس ہیں ہمارے پاس, اور ان کے ایک ایسے پلیٹ فارم انہوں نے ہمیں دے کے گیا ہے. ہمیشہ ایسے پلیٹ فارمز پہ آ کے ہم اپنا مورل ایجوکیشنس لیتے رہتے ہیں. سٹل کہاں کمی رہا ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں کمی رہا ہے. اور یاد رکھنا یہ سارے برائیاں کرگل میں خود ہی وہاں پہ جنریٹ نہیں ہوا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, کہیں سے تو سیکھ کے گیا ہے. تو کرگل میں کبھی وہ برائی تھا ہی نہیں, تو کرگل کے اندر تو سیکھ نہیں سکتا ہے. تو کہاں سے آئی وہ برائیاں؟ باہر سے ہی گیا ہے. جو علم کے نام پہ, علم کے سفر کے نام پہ ہم لوگ باہر پڑھنے آئے, کوئی چنڈی گڑھ گیا, کوئی دلی گیا, کوئی جموں گیا, پھر وہاں پہ ڈفرینٹ سوچ, ڈفرینٹ آئیڈیالوجی, ڈفرینٹ
ایک اپنا آبجیکٹیو رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا ملن ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ایج ہے نا آپ لوگوں کا ایج، یہ وہ ایج ہے جو بہت ہی فرجائل ہوتا ہے، بہت ایزیلی انفلوئنس ہوتا ہے اس ایج گروپ میں. تو اسی لیے میں ایک اپارچونیٹی سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں یہ باتیں رکھنا. کیونکہ یاد رکھنا میرے اور آپ کی جیسے لوگوں کے تھرو ہی یہ برائیاں اس معاشرے میں پہنچے ہیں. اگر علم کی سفر میں یہ یاد رکھنا، یہ علم کا سفر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ تب تک ہے جب آپ ان پرنسپلس پہ ہو، ان ویلیوز پہ ہو. لیکن علم کے نام پہ اگر فتنہ ہو تو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بفتنہ. اگر خدا سے دور کر رہے تو یاد رکھنا یہ علم نا، وہ علم نہیں یہ جو نبی کرم نے فرمایا، یہ فتنہ ہے اس قوم کے لیے. اور یہ پروف ہو رہا ہے ہم اور آپ کے سامنے اس معاشرے میں جیتا جاگتا کس طرح کے وہاں پہ لیکرز کنزمپشن ہے، وہاں پہ ڈرگز کنزمپشن ہے. ایون ایسے کیپشولس ہیں جو ہم نے ابھی زندگی 16 سال دلی میں دے کے میں نے وہ کیپشولس نہیں دیکھے آج تک، اور کرگل میں ان کا کنزمپشنس چل رہا ہے. تو زندگی کے یہ جو میں نے کہا یہ بہت جلدی انفلوئنس ہو جاتے ہیں. کیسے ان سوسائٹیز کو پینیٹریٹ کر کے ہمارے سوسائٹیز تک یہ برائیاں پہنچے، اس چیز کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے بہنیں ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، کیونکہ پہلے ہی کہا کہ جو پیغمبر نے کہا علم کو حاصل کرنا واجب صرف مرد پہ ہی نہیں، عورتوں پہ بھی، لڑکوں پہ ہی نہیں، لڑکیوں پہ بھی واجب قرار دیا ہے. برابر کا حق ہے لڑکیوں کو اس معاشرے میں، ان کو پڑھائی کرنے کا برابر کا حق ہے لڑکوں کے برابر. یہ ہم اور آپ نہیں چھین سکتے، یہ نبی کا فرمان ہے. جتنا حق لڑکوں کے لیے اتنا حق لڑکیوں کے لیے بھی ہے. یہ ماں باپ پہ بھی واجب ہے اور اس سوسائٹی پہ بھی واجب ہے ان کو ان کا حق دینا. اور ہر پوزیشنز پہ جانا، ہر اس ڈیزگنیشنز پہ جانا یہ ان کا بھی حق ہے جتنا لڑکوں کا بھی حق ہے. لیکن بہت سارے ایسے ٹرینڈز ہم اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سوسائٹی میں جو شاید ہمارے سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھا. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس مقام پہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشن سے، بہت سارے ایسے میڈیا سے جو صرف اور صرف ہم اور آپ کے مائنڈ کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے، مائنڈ کو انفلوئنس کرنے کے لیے، ہمارے ویلیوز کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، ہمارے ایتھکس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. اور وہ آج پروف ہو کہ ہم اور آپ کی سوسائٹی میں دکھ رہا ہے. میرے اور آپ کا دوست، میرے اور آپ کا بھائی آج ڈرگس کا شکار ہے. کیا پتہ کل میں اور آپ میں سے بھی ہوں. کیونکہ اگر معاشرہ ایک بار یہ پریویل ہو تو یہ نیور اینڈنگ ایک پروسیس ہوگا، یہ کہیں رک نہیں سکتے. اور یہ مت سوچنا کہ ایک آدمی اس کے لپیٹ میں آیا، اس کے وش میں آ گیا تو ہم اور آپ بچے گا، نہیں بچے گا. اس کا کانسیکوینسز پورے سوسائٹی کو بھگتنا پڑے گا. کل ایک ڈرگس ایڈکٹ انکانشیس انسان سڑکوں پہ پھر رہے ہوں گے تو کل جو اس کا وکٹم ہو سکتا ہے وہ میرا اور آپ کا بیٹی بھی ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا بہن بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ انسان جب یہ ٹریجڈیز اپنے اوپر جب تک نہیں آتے ہیں نا تب تک انسان ریئلائز نہیں کرتے. لیکن خود جب اس حادثے کا شکار ہوگا اس دن انسان ریئلائز کرے گا، اس دن افسوس کرے گا، سر پیٹے گا، روئے گا. تو یہ ایک الارمنگ ٹائم ہے. یہ ہم اور آپ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ ایسے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جہاں پہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس سناتا ہوں میرے ہی اسٹوڈنٹ کا، SRCC شری رام کالج آف کامرس، آپ سب جانتے ہیں. ایک بچی ساؤتھ انڈیا سے آئی، 99.8% لے کے آتا ہے، اسٹیٹ کا ٹاپر ہے، ماں باپ کا ایک فخر ہے. دلی میں آتا ہے پڑھنے کے لیے، شری رام میں ایڈمیشن ملتا ہے. ایڈمیشن ملنے کے بعد ایک سیدھا سادہ لڑکی جو ہے گاؤں سے، ایک اپنے ایریا سے، ان کا اپنے کلچر، اپنے ٹریڈیشن، اپنے ویلیوز ہوتا ہے، ان ویلیوز کے ساتھ آتا ہے دلی میں. لیکن ایک ایسے گروپ آف لوگ ہوتے ہیں جو ایک دم گٹار لے کے، ایک دم پھٹے پینٹ پہن کے ہوتے ہیں نا، ہر قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو یونیورسٹیز میں. یاد رکھنا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اگنور فیل کیا اس نے ہر دائرے میں. کچھ لوگوں نے کمنٹ مارنا بھی شروع کیا. یہ پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں میرے خود کے اسٹوڈنٹ کا کہ یہ تو آنٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ پورے کپڑے پہن رہی، سوٹ پہن رہی ہے، یہ آنٹی ہے. دھیرے دھیرے یہ اس کے دماغ میں اتنا حاوی پڑا، اس کو لگا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے. تو دھیرے دھیرے اس نے کیا ان کو کاپی کرنا شروع کیا. اس نے بھی 1 پیس کپڑے پہننا شروع کیا، اس نے بھی ایک دم ماڈرن دکھانا شروع کیا خود کو. اور ایسے ان لوگوں کے اس سرکل میں، گروپ میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اپنے ویلیوز کو، اپنے ایتھکس کو ایسے کمپرومائز کرتے گیا. ایک دن وہ لڑکی سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے پہ آئی. تو میرا ایک کلیگ ہے، میم ہے، فائنلی اس کو معلوم پڑا. اس نے اس کو ریسکیو کیا اس سچویشن سے، کیونکہ اس سفر بھی اتنے دور نکل گئی تھی. پہلے کپڑا بدلا، پھر اس کے بعد اپنا اصول بدلا، پھر اس کے اپنا کھان پان بدلا. ہوتا ہے نا فرینڈ سرکل، آپ کے بھی فرینڈس ہوں گے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، آپ سب کے ہوں گے.
یہ بس ان جو میں ایکسپیرینس بتا رہا ہوں اس کو دیکھ کے اس کو سن کے اپنے آپ دل پہ ہاتھ رکھنا اور خود ہی محسوس کرنا. پھر اس سفر پہ اتنے دور نکل گئی تھی ان کے ساتھ, پھر پارٹی کرنے گیا, پھر اس کے بعد ایسے اس زندگی میں وہ مشغول ہو گئے تھے, وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے دلی میں وہ مقصد بھول کے وہ ایک الگ سی دنیا میں نکل گئے تھے. اور یہ ڈرگس اور یہ چیزیں ایک ایسی چیز ہے, ایک بار لت لگ گیا تو مت سوچنا زندگی میں کبھی واپس آ سکتا ہے. پھر آپ کی زندگی کا دا اینڈ وہی ہو چکا ہے جس دن آپ اس ڈرگس کے شکار ہو جائیں گے. ڈرگس ہی نہیں اور بہت سارے دوسرے اور بھی حرکتیں ہیں, کام ہے جو نہیں ہونا چاہیے, جو ہم سب کو آج کل دیکھنے کو ملتا ہے. یاد رکھنا یہ جوانی صرف ایک ایلیوژن ہے. زندگی چند دنوں کا, یہ جوانی ہے نا چند دنوں کا ہے. ہم لوگوں نے اس جرنی کے تھرو ہو کے آئے نا, تو ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بتا رہے ہیں. یہ صرف ایک ایلیوژن ہے. آج خود ڈیسائیڈ کرنا کہ آج آپ کو پریزنٹ 3-4 سال جینا ہے یا زندگی جینا ہے. اگر پریزنٹ 3-4 سال جینا ہے تو جی لینا, پھر زندگی آپ کا تباہ ہے. زندگی آپ کو سفر کرنا ہے. اگر یہ چند سال 5-6 سال مان لیجئے, اگر یہ تھوڑا ڈٹرمنیشن کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ, جس آبجیکٹیو کو لے کر کے, جن ویلیوز کے ساتھ, ایتھکس کے ساتھ آئے تو اس کو پرزرو کر کے اپنے زندگی میں رکھ کے اگر آپ تھوڑا محنت کرو گے, ریسٹ آف دا زندگی اگر زندگی میں ایک پوزیشن پہ پہنچنے کے بعد, ایک خوشحال زندگی ہونے کے بعد, یو ول انجوائے یور لائف, یو ول لٹرلی لیو یور لائف. اگر ایسے برائیوں کا اگر آپ شکار ہو گئے تو یاد رکھنا یہ 4 دن واہی شاید کالج کے 2-4 فرینڈ کہیں گے ہاں یار یہ سب سے یہ ہے, یہ سب سے یہ ہے, یہی تو ہے, ہوتا ہے نا. تو اس لڑکی کا سفر کہاں پہنچا؟ اپنے فرینڈس کی گروپ میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے سارے چیزیں کمپرومائز کرتے آیا, اینڈ میں پڑھائی سے بالکل دور, اپنے اصولوں سے دور, اپنے کچھ پرنسپلس ہوتے ہیں نا, ویلیوز, ان سے دور. اب انسان کو گلٹ آنا شروع ہوتا ہے اپنے اندر سے. ایک دن سوسائڈ اٹمپٹ کیا, سم ہاؤ بچ گئے. پھر ہمارے ایک کلیگ کو معلوم پڑا, پھر اس نے ریسکیو کیا, اس کو کاؤنسلنگ کیا. اینڈ میں لڑکی بتاتا ہے کہ ماں باپ نے اسٹیٹ ٹاپر ہوتے ہوئے اتنے امیدوں کے ساتھ ہتھیلی پہ بٹھا کے لایا تھا. ہر ماں باپ کو اپنے بچے اتنا پیارے ہوتے ہیں اور اتنے امیدیں ہوتا ہے, اور ماں باپ نے تو اپنے گھر پہ اتنے اصولوں کے ساتھ اس کو زندگی دیا تھا نا. لیکن ایسے یونیورسٹیز میں آنے کے بعد کیا ہوا, وہ زندگی ہار چکے تھے. بس اس کا ایک ہی چیز تھا, مجھے بس زندگی کو ختم کرنا ہے. 1 سال کئی ٹیچرز گئے تھے, اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں, پڑھائی چھوڑ دے فی الحال 1 سال کے لیے. 1 سال پڑھائی چھوڑ کے ایک ٹیچر کے گھر پہ رکھا اس کو. 1 سال کے بعد پھر اس کو پراپرلی اس کو کاؤنسلنگ دے کے پھر اپنے پڑھائی کے اندر لایا. دین فائنلی شی ریکورڈ فرام آل دیس تھنگس. اس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں آپ کی زندگی کو, کیونکہ یہ جو چیزیں میں نے کہا نا ایک ایلیوژن ہے. آپ کو کالج کے کارنر پہ ایک گٹار اٹھانے والے کو دیکھ کے آپ کو لگے گا کاش یار ایسے گٹارسٹ میں بھی بنوں. 2-3 لڑکیاں واہ کرتے ہیں نا, تو آپ کو بھی یہ لٹرل فیکٹ بات بتا رہا ہوں. آج میں کوئی کور نہیں رکھنا چاہتا ہوں, میں ایک اوپن ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ کچھ چیزیں ہیں بہت جگہوں پہ ہم لوگ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کور کے اندر, کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ چیزیں ہوتے ہیں. کچھ چیزیں تھوڑا کھل کے بھی بتانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے بہنیں بھی آپ سب کے لیے, کیونکہ جس طرح کی چیزیں ہم نے تھوڑا بہت آبزرو کیا ہے سوسائٹیز میں, یہ چیزیں چند دنوں کا ہے. اگر ان ویلیوز کے ساتھ آپ جیو گے, ان ایتھکس کے ساتھ آپ زندگی کو جیو گے, اور جس مقصد کے لیے آپ آئے ہو اگر اس مقصد کے اوپر کام کرو گے, پھر آپ زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے. ڈاکٹر علامہ اقبال پھر کہتے ہیں نا کہ یورپ کی غلامی کی رضا مند ہے تو مجھ کی گلا تجھ سے ہے, یورپ سے نہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے چین میں بھی جا سکتے ہیں, چین میں بھی جا کے علم حاصل کرنا. اس زمانے کے ڈاکٹر علامہ اقبال جیسے آدمی یورپ جیسے جگہوں سے علم حاصل کر کے آئے, لیکن ان کے ایتھکس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوا, ان کے ویلیوز پہ کبھی افیکٹ نہیں ہوا. انہوں نے کبھی اپنے پرنسپلس کو کمپرومائز نہیں کیا. کبھی اس نے داڑھی کو مڑوا, اپنا مطلب کپڑے ڈریس جو اپنے ٹریڈیشنل چیزوں کو ہٹا کے کچھ اور کپڑے پہننا اس نے کبھی سپیریئر نہیں سمجھا. کسی اور فگر جو ہمارے دین سے نہ لینا ہے نہ دینا, ان سے انفلوئنس ہونا کبھی اس نے سپیریئر نہیں سمجھا. تبھی وہ اپنے شعر میں لکھتا ہے نا کہ یورپ کی غلامی کی رضا مند ہے. تو یورپ میں لاکھ برائیاں ہیں, لیکن ایک اچھائی ہے, وہ بیٹر اسٹینڈرڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن ان کے کلچر, ان کے ٹریڈیشن, ان کی جو طور طریقے ایتھکس ہے بہت ڈسٹربنگ ہے, بہت برا ہے. یورپ جیسے جگہ بہت خراب جگہ ہے اگر ان اینگل سے دیکھا جائے. لیکن امام علی نے تبھی فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے چین میں بھی, چین بھی ویسے جگہ تھے اس زمانے کے. تبھی آپ کو جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کو لے کے جانا ہے. بس آپ ایجوکیشن کو حاصل کرنے آئے, آپ کو ایجوکیشن لے کے جانا ہے. ایسے چیزوں سے انفلوئنس کر کے ایسی چیزیں لے کے نہیں جانا ہے جو آپ کا ہے ہی نہیں, جس کے لیے آپ آئے ہی نہیں. تبھی کہا نا یورپ کی غلامی کی رضا مند ہے. تو یورپ کی جو غلامی ہے, ان کے کلچر, ان کے طریقے, طور طریقے, پہناوا, کھان پان آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے, تو یورپ کو کیوں برا کہا ہے؟ کیونکہ یورپ کی وہ غلامی کو آپ نے خود ایکسیپٹ کیا ہے. تو کہتا ہے نا مجھے کوئی گلا آپ سے ہے جو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, جو ان چیزوں کو اپنے زندگی میں اتار رہا ہے, مجھے گلا ان سے, یورپ سے نہیں ہے.
تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, یہ چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. دس از دا مومنٹ ٹو پونڈر اپون دیز تھنگس. لیٹ ہونے سے, بہت دیر ہونے سے پہلے, آج کل ہوتے ہیں نا BTS آیا ہے, دس آیا ہے, دیٹ آیا, جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, لیکن اس کا انفلوئنس آج کرگل میں اتنا ڈیپ روٹڈ ہے, اتنا ڈیپ روٹڈ ہے, آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اگر پہلے آپ اس کا پہناوا آپ ایکسیپٹ کرو گے, پھر اس کا ایکشنز ڈیزائن کاپی کرو گے, پھر اس کا کھان پان, دین آفٹر کنزیومنگ الکوہول اینڈ ٹیکنگ ڈرگس آپ کو زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا. دھیرے دھیرے پینیٹریٹ کریں گے یہ چیزیں آپ کی زندگی میں. تو ان چیزوں کو بہت آپ لوگوں کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کو اس مقصد کو نہیں بھولنا ہے جس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہو. دین میں بھی کوئی میجر ریسٹرکشنس نہیں ہے. میں نے خود میرے اسٹوڈنٹ کا آپ لوگوں کو کہانی دیا جو اپنا زندگی آلموسٹ ختم ہو چکے تھے, پھر انت میں یہی کہہ رہا تھا میں اس ماں باپ کے سامنے کیسے جاؤں جنہوں نے مجھے اتنا امیدوں سے یہاں پہ چھوڑ کے گیا تھا. میں تو ٹاپر تھا, وہ مجھے ایز اے گولڈ میڈلسٹ مجھے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, میں تو یہاں پہ فیل ہو کے جا رہا ہوں. ہاؤ کین آئی گو بیک ٹو مائی ہوم؟ میں ان کو کیسے فیس کروں گا, ان پیرنٹس کو؟ شاید وہ وقت میرا اور آپ کا نہ آ جائے. اور ہمارے کرگل سے ہی میں نے کچھ فرینڈس کو دیکھا ہے تھوڑا بہت زندگی میں, لیکن اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں دیکھا جو نیوز ابھی آتے ہیں. کچھ لوگ گاتی ٹی وی اسٹیشن نے کہا وہ ڈرگس کے حالاتوں میں 3 دن تک ان کو انجیکشنز وہاں پہ انجیکٹ کر کے رکھتا ہے, وہ بے ہوشی کی حالت میں انکانشیسلی 3 days 4 days تک پھینکا پڑا رہتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے اور کبھی سوچا تھا کہ ایسے ماحول ہمارے کرگل میں بھی پہنچیں گے؟ تو یہ ہم اور آپ لوگوں کے بیچ میں سے ہی ہوتے ہیں اور کوئی الگ سے نہیں ہوتا ہے. تو آج سوچنا ہے ہم لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر, اگر خود کے اوپر کام کرنا ہے, اپنے آس پاس کے دوستوں کے اوپر بھی ہمیں تھوڑا خیال رکھنا ہے, ان کو کاؤنسلنگ دینا ہے, ان کو حوصلہ دینا ہے. کیونکہ انسان کو کیا ہوتا ہے, ایک کک کی ضرورت ہوتا ہے, آپ کو ایک ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہوتا ہے. تو ایک ریمائنڈر ملتے رہیں گے تو ہمیں یاد رکھتا ہے. اسی لیے تو فون میں, موبائل فون میں ریمائنڈر ایک فنکشن بھی ہوتا ہے نا, وہ اس لیے ہوتا ہے انسان کبھی کبھی بھول جاتا ہے. تو ریمائنڈر آپ رکھو گے تو وہ ریمائنڈر آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریمائنڈرز دیتے رہیں گے. اور یہ جو پلیٹ فارمس ہے, یہ جو ایونٹس ہے, یہ اسی ریزن کے لیے ہے. کہیں آپ ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے تو یہاں پہ ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے, ریبوٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو لایا جاتا ہے. یہ کچھ چیزیں اب ہم سب کو, کیونکہ اسلام میں علم حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا پہلے ہی کہا کہ واجب ہے ہم سب پہ. تو اس ایجوکیشن سے تو کوئی کسی کو ریفرین نہیں کر سکتے, نہ کسی کو روک سکتے. صرف لڑکوں کے لیے نہیں, لڑکیوں کے لیے بھی برابر حق ہے, کوئی ان سے وہ حق چھین نہیں سکتا ہے. لیکن ہمیں اپنا اصول نہیں بھولنا ہے, ہمیں اپنا کلچر نہیں بھولنا ہے, ہمیں اپنا ٹریڈیشنس نہیں بھولنا ہے, ہمیں اپنا پرنسپلس نہیں بھولنا ہے. ادروائز آج وہ دن ہمیں اب دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو ہم زندگی میں, جس کے بارے میں ہم نے زندگی کبھی امیجن بھی نہیں کیا. یہ چیزیں ہیں, تھوڑا ایلیوژن ہے, ان چیزوں کو آپ دیکھ کے انفلوئنس مت ہونا. میں پہلے کہا نا, یہ ایلیوژن سے, یہ جوانی کی جو 4 دن ہے, رائٹ. آپ کو بس تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ اچھا دکھے گا, وہ اچھا ہوتا نہیں ہے. اسی کو ایلیوژن کہتے ہیں نا, جو ہوتا نہیں ہے وہی دکھتا ہے. لیٹ ہونے سے پہلے آپ ان چیزوں کے اوپر سوچیے, اور ان چیزوں کو اگر کریکٹ اور ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے تو ڈو ریکٹیفائی اٹ. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے پھر سے ایک بار آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے, ہم سب کا ذمہ داری ہے اس سوسائٹی کو بچانا, اس سوسائٹیز کے ویلیوز کو بچانا, اس سوسائٹی کے اس ڈگنیٹی کو بچانا. اور ہم ہی سب اسی کے ایمبیسڈرس ہیں, اسی سوسائٹی کا. اگر ہم اور آپ اچھا چیز لے کے جاؤ گے تو ہم ایک سوسائٹی کو ایک اچھائی دے سکتا ہے, کیونکہ ایز این ایمبیسڈر ہم ہی جائیں گے یہاں سے. اور کرگل کے جو بیچارے, جو کرگل میں رہے ہوئے لوگ ہیں نا, وہ ہم لوگوں سے سکھائے. اسی لیے میں ذمہ داری ہمیشہ ان لوگوں کو دیتا ہوں کرگل میں جتنے بھی برائی ہیں جو باہر آئے پڑھنے کے لیے. اٹ از یو اینڈ می. جو کرگل میں رہا ہے وہ کبھی نہیں ہے. میں اپنا بچپن یاد کرتا ہوں, ہمارے کچھ دوست جموں میں پڑھنے آتے تھے. جب ان کو جموں سے آتے ہوئے دیکھتا تھا, سنتا تھا اس کی خبر کے بارے میں, ہم ان کی چہرہ دیکھنے جاتے تھے. اتنا انفلوئنس ہوتا ہے, یہ ایک سچائی ہے, اتنا انفلوئنس ہوتا ہے. وہ جموں سے پڑھ کے آئے, گزوشت ہو, اتنا انفلوئنس ہوتا ہے, اس بیچارے کے ایک دیدار کے لیے ترستا ہے. ہم اور آپ جب کرگل دلی میں پڑھ کے جاتے ہیں نا, کرگل سے جو کبھی باہر نہیں نکلا ان کے لیے ہم ایک بہت بڑا آئیڈل ہے. اگر آپ یہاں سے ڈرگز لے کے جاؤ گے, آپ یہاں سے الکوہول لے کے جاؤ گے, تو وہ تو آپ تو اس کے لیے ایک آئیڈل ہے نا. اگر وہ کرتا ہے, وہ سوچے کہ بیچارہ یار یہ بہت اچھی چیز ہی ہوگی, دلی سے یہ سیکھ کے آیا ہے, ماں باپ نے اتنا خرچہ دے کے اگر اتنا سیکھ کے آیا تو یہ شاید اچھا ہوگا. تو وہ تو آپ کے انفلوئنس میں کر جاتا ہے, کیونکہ وہ نادان ہے, وہ کوڑا کاغذ ہے. ہم اور آپ کو اتنا بہترین اپورچونیٹیز ملا, اتنا بہترین پلیٹ فارمس ملا, اتنا بہترین انسٹیٹیوشنس ملا, تب بھی اگر ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے. اور کچھ ایلیوژنس ہے نا کہ یہ لڑکا لڑکی والا. ڈاکٹر APJ عبد الکلام جانتے ہیں سب, کبھی شادی نہیں کیا. یاد رکھنا, ایک بار اس کی شادی طے بھی ہوا تھا, لیکن جب اس کو اسپیس کا پروجیکٹ ملا, پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب 5-6 ایئرس کے بعد وہ واپس آتا ہے, تب اس کو کبھی یاد آتا ہے, ہاں یار میرے زندگی میں کبھی شادی میں طے ہوا تھا.
तब तक उसको पता भी नहीं रहता है कि ज़िंदगी है कोई बोला वो में एक टिका नहीं दे. लिटरल फैक्ट है. अपने मकसद को लेके अगर आप इतना डिटरमाइंड होंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें आपके जहन में भी नहीं आएंगे. जो हम अपना ज़्यादा टाइम जो कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं हम सब जानते हैं ना. तो ये शख्सियत है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे अब्दुल कलाम नहीं बनते हैं. अगर आप ऐसे ही अपने वक्त को, अपने एनर्जीज़ को, अपने एफर्ट्स को अगर ऐसी चीज़ों में वेस्ट करते रहोगे तो यू विल एंड अप विद नथिंग इन योर हैंड. अगर आप अपने मकसद को लेके इतना डिटरमाइंड है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिसकी शादी तय होता है उसको मालूम भी नहीं होता है. जब वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके घर पे आते हैं, जब एक बात निकलता है तब उसको रियलाइज़ होता है हाँ यार शादी की भी कुछ बात हुआ था. तो यही चीज़ें हैं. आप सब समझदार हैं. अपना प्रायोरिटीज़ अपने हिसाब से आप लोग उसको उस ऑर्डर को बनाइए. अपने प्रायोरिटीज़ डिसाइड कीजिए, सेट कीजिए और इन इल्यूजन्स में मत पड़िए, इन डिस्ट्रैक्शंस में मत पड़िए. ये सब एक इल्यूजन है बस, ये डिस्ट्रैक्शंस है. ये ना हमारे दीन दुनिया को तो आपको डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा और आपका आफ्टर भी जो आपका इटर्नल दुनिया है उसको भी ये डिस्ट्रॉय करके जाएगा. खुद को तो डिस्ट्रॉय करोगे ही करोगे, आपके साथ आपकी सोसाइटी को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा. तो इसीलिए मैं अब इसी बात पे अपना बात को तमाम करता हूँ. वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बहुत बहुत शुक्रिया Hasan साहब. यारे ज़ारी सिंह ले atmosfera sak ngacha sukpa fojos. Inshallah khuda ngacha disperone ka amal bi nasib sonshik. De juktuna ngas nganti naim sabadawat kan. Rayo sevika majlis pulu naqtaja. Bar Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. L'estrogi bulbul alisto ki gulistane nobos zirnastot kechig ali gig makhiri zenibos Zernastot keçgi alil gig makiri zenibos in pa mezban arshe ala in nabiya mehman rakibe doshe मुझे तो सवाल है शख्स हसाबियोस हजरते दाऊदीन पा मौजिज़ा नी खोजा सीख बरील शख्सिस्ता गोलाख बेकार شخصی بینو علیسی زدب سے فاسے ازدہا لا تخاب کن دگ سے موسیٰ ساتھوں سے نہ دو زدنی مالا یود پی نور پو یود علی اولانگونے تورے ریکا نور حق تھوں سے کلی ملا سیتروس اللہم صلی علی محمد عزت معاف صدر مجلس آغا شیخ جاوید حبیبی صاحب دونا پروفیسر دونا غاتی ہم عمر ساتھیوں دونا اچھی نومن سرنگمن سگا عید مبارک السلام علیکم درنگ سے دیجاق پو غاتی پھلا سب سے چھو جاق چھین غاتی سب سے رنجن پیغمبر پو سب سے آخری پیغمبر پو درنگ جاق پلتانس پی جاقین تحریک جنگ میں پھن nga thagni jaga che duksut mindering ya apna program la ne suchi male bat suk dekana de asam se hon sa
زر بيچان توپيك چيك سمع مت پنداري پروفيسور صاحب دي گزر بنا ngati dare situation pe sab pega ngati chi dul khane sab pega duno ngati life ingari experience sab chiga spere khachik samay ons dega na yantang thapale lep chuk tuk sampa nga sari life experience de sab pega yantes de result pilenchik baqi yantang thapale chupa yanchas ngari sab pega nga samamet taki lep chik yotamet par inshallah lep chin yantang thapas pera ini topik puda ki communication e barang nga yantang thapas pera lep chin ki communication de bana atas siang chiga speak lep chupa de batha ngati life ngara experience sung ki ngatang bahel chok bing mana atha confidence lo chin hamesha chika language ka ata hamesha ngatang inferior sik gar in nadia feeling pu yong ki ngata language pe ka yang language ki command met pa ngati language pu ngata yong chao ngata language ngati kargil student kun la language khachi ka command yong hindi zer urdu zer ngati skat pu zer khache tha shinas ka ta mat 4-5 लैंग्वेज के कमांड होते हैं जिनका हमेशा इन्फीरियर सिंगाता सामेंदु बाकी जो इंग्लिश में बात करते हैं सुसंग माना दो आते हमेशा सुपीरियर हो जाएंदु और ngati कल्चर को हमेशा सुनसिक छोड़ंदु और बाकी दूसरों का कॉपी करना स्टार्ट करते हैं घर छना दो जना खुरांग ngati करगिल लंग दारे डुलेनो करगिल में अभी हम जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे दरेन सब ऑनलाइन डुलचा होता ना बाहर जितना भी कल्चर जो भी है वो सब सोशल मीडिया पे दिखते हैं हमें देखा थोंखान बस ngati कॉपी बे कोशिश में अच्छा ngati कल्चर पर ngati सारे जदे वैल्यू पर ngati प्रिंसिपल ngata मन हमेशा सुनसिक छोरन बा दे सपेगा ini zerbi sperada ki ngate sang ngati कल्चर को आगे खेरबी कोशिश बारोशिन दुना ngati ngati वैल्यू को आगे खेरबी कोशिश बार गोशा दु हमेशा yang ची कॉपी बेन दुक नगातो ngatang देना गारक छचा दु और हमारा ngati पहचान पुमना स्टोरचा बिल्कुल और ngati करगिल खोना जरना ngati सोमा कल्चर का तो अडब बस दो ngati स्नपा उतखने कल्चर पु मना दरे स्टोरी दुख मिंदुक दे फिलंग आता दरे आता फिर बाहर लियों सुत खनुला हमेशा दिया ख्याल रखता कि ngati रंग पहचान चाहिए आतंग गार नो सिन ngati का तो कल्चर चाहिए तो हमेशा आगे बढ़ी हुई कोशिश बचा दुना दे लैंग्वेज भी करने का तो ngati नाम संग्यूस मासूम की हम inferior है ngatang sunsi kin ngatang language पिगा yang language की कमांड में नाम संगार छने ngata da feel चंदु किसी से बात करते हुए ngata हिंदी को नंग तंग ngata छोला फीलिंग चंदु की ngate ग्रामेटिकल सही जर समझेस या मतलब स्पेरा को सब सही के ले वाले हमेशा da feel लुसंदु ngate ज्ञान में सिर्फ ngata जहां पे हमें कॉन्फिडेंट जहां पे हमारी कमांड है उसी भाषा में या उसी दना तो स्पेरा गा लैंग्वेज पिंगन ने तो दा तो स्पेरा में कोशिश बचा हमेशा तो फील मने मासों की गारंग स्पेरिक तंगसनस या लैंग्वेज के कमांड में समसनस पेरा मातंग ममादु नंगोस में उतखनी 1-2 पॉइंट छी होत नंग दो यंग मी सकपा लेप चुक चियान कम्युनिकेशन दरे इंग्लिश वर्ड्स होते कम्युनिकेशन दे मैसेज को कोडिंग बडी कोडिंग बचा बस नीला मैसेज होत नीला पॉइंट छी होत दो यंग सकपा लेप चुचा दो याना इशारे के लेप चुना दुलंग कम्युनिकेशन दर्शिन लैंग्वेज उसी के लिए यूज किया जाता है यंग सकपा स्पेरा लेप चुला छाना तंग दरे यंता दरना कॉलेज दरे डीएम सलखान सक macangna tar jamin minta sielian silong hanin graduate in yanta dare siyot pe opportunity ngale सब का यंता मन किमो opportunity दो कि आप अपने कम्युनिकेशन को सही कर सकते हैं और रंग एंड कॉन्फिडेंस क्यों मैं यंचा दुख पाया ना किसी दूसरे से बात करो का मैंने इंग्लिश में नड़ी छक पता न तुम मैंने हिंदी में बात कर सकते हो क्या आप सर क्योंकि ngata स्पेरिक तंग छस पुसंगाती नॉलेज बड़ी छत yang cina spelling इस्ताम वाला खुद खाने स्पेरा आतंक छपले वाला आती नंगो से नॉलेज हो खुद बहुत बढ़िया है चाहे वो किसी भी फील्ड में हो आता खाली दिया मासूम चिक्की मिसल साइंस इसलिए का तो देना सब्जेक्ट के बारे में आता पता चल किसी के कल्चर को हम जान सकते हैं अगर तो स्पेरिंग इच्छा का तो या किसी की मतलब कोई अप्रोच क्या कोई सोच यूँ चिन दो आता पता है जैसे कम्युनिकेशन हो जी का याद स्पेरा लग चुकी है जी का बाकी दिरिंग से ईद हज़रत मोहम्मद इबाना सीधा शिक स्पेरिक ज़रूर सामित पाया माती पैगंबर हमेशा उम्मत को निगरान हम बात फिन दिया गाते ख्याल अंजक से गातंग सुसु का हमेशा रहम बारिश रहम बा मतलब गातंग सुसुगार थकनिंग जगह चाहिए दरे थकनिंग जगह चाहिए सफर है मिसाल गातंग सक हमेशा यहाँ सुशीला से यूँ मरुशा सिंह दरे मिंदेक सुम का तो गलत लाम अच्छे नोटना का तो मिंदा चीज़ उधर शंग जितंग मशीन चिंगन
دیکھ آتا ہوں روم میٹ ہوں دو 4-5 یا 2-3 بیٹھتا ہے مطلب پھیک آم پورے ماتر آتا تھوم آپ کی آتا پھیک پلا داشی دھیان جی خاص شکتا ہوں میں دکھ مارے سب پینگارے میں تھا پہ دیکھیں سگاس پھیرا سخت پلب چو پھیلا آتا ہمیشہ درے گاس مابانا گا تو یارس گا شانتا موشن یارس مابانا گا زینا شانتا موشن نو آتی چلے آتی چھوس پھنگاتا ما پھنگ میں انچا میں اگر تو پھنگاتا گاتا ہوں یوں سے پھیدا سارے زد دے علامہ اقبالی شعر پہ زدے تعلیم خدا سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ زدے آتا درے سلن دو گایا انگی لائف ایکسپیرینس انگی مطلب فرینڈ جوت پین کو یوں سٹوڈنٹ ہی کو سباق کو سلن دو سلن افا درے چھوس پہ نکو گرد پستاب سن دو وہ ابھی کوز منا خدا یوت زرچا صرف زرچا تھا باقی مانتا نہیں ہے اور یوں سو کس پہنا دو چک خواہ مطلب یوں سو دو کی پھیغ وقت تو چھوڑو دن نبا مندو پایا ہو پر ناتے خواہ شنگ تنگ ماشا دو ناتے سنگا یوں سو کا شنگ تنگ دو سباق ناتا سلچاس پہ کھیمو تب چین ایمانی کمی اچھا سو باسی گرتنگ رچ میں نے جو درے ایتھیسٹ سے بات ہے ہاں ایتھیسٹ نے ہمیشہ در چین دیکھی رنگ تھا بس یوں خدا ودا میت سے بات دے جامع دو تجو ادونی کوئن فلسفی ہوں دے تھا نا تا داشی علم پنگاری کام لیوت پنی انتی کنا داشی تیری چنا ہمت ہوں دے پایا چانا سبق کو سلچا سلے نوارش دیان پہ دوان جاکسا کی سلے نوار چاں فیدے کیوں ہوں دوائی ہوں مندو دی وجہ گا گرد پکا تو مندو علام بکنا آتا ہوں صراط المستقیم کے دلچی در ہمیشہ دعا بندو پد دے او دیکھنا گرد پا مندو ادولا ہمیشہ دیان جوکش اور گاتے دیان جوکش دیکھ جنگ مندہ سم منیوت میں نیس پرا انتان تھا پلے منی انتز یان چیچی کا دوت لپ چیچا اس کے اندی چھن لیوت کھن پلا دولان دس پراو زرچا یا زر مطلب جنا کھنوں زر ضرورت میں دے کھوں مطلب ینتی وجہ کا داشی میسیج پہ لپ چی پروشی نہ پایا باقی نہیں ہوں سنگ درچک مندو ٹائم بہن کافی سن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد سغز محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلاة برد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد عزیزان گرامی قدر جوانان عزیز برادران گرامی اور خواہران گرامی شب ولادت بسعادت رسول گرامی اسلام اور شب ولادت بسعادت حضرت امام صادق علیہ السلام ہے۔ اس مناسبت پر سب سے پہلے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور اس کے بعد مراجع اعظام علماء کرام اور بالخصوص آپ حضرات جو آج کے اس محفل میں حاضر ہیں، آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال مختصر سی گفتگو آپ جوانوں کی خدمت میں کرنا چاہوں گا
پیغمبر گرامی اسلام کے ذات گرامی کے بارے میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، تاکہ ایک مختصر سے درس، اس کے بعد انشاءاللہ قصیدہ، شعر خوانی، نعت خوانی شروع ہوں گے، جو آپ حضرات انشاءاللہ مفصل طور پر مدح اہل بیت علیہ السلام سے مجلس کو مزین فرمائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اعزائے گرامی قدر، ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام متولد ہوئے تو وہ دور کیسا دور تھا؟ وہ دور ایسا دور تھا جو دور جہالت سے، جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں تھی، بالکل عورتوں کو حتیٰ جانوروں سے بھی بدتر شمار کیا جاتا تھا، ان کو مال کے برابر، ان کو دولت کے برابر شمار کیا جاتا تھا، لہٰذا عورتوں کو، لڑکیوں کو دولت کے برابر ان کو دے دیا جاتا تھا لوگوں کے درمیان۔ اور ایک طرف ذہنی طور پر ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہ لوگ سالوں سال تک جھگڑتے رہتے تھے، لڑائی کرتے رہتے تھے۔ ایک اونٹ کے چلے جانے پر، دوسرے کے کھیت پہ آنے پر یہ لوگ سالوں سال تک جنگ کرتے تھے۔ یہ اس حد تک ان لوگوں کے کلچرل اور ہم فرہنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ لوگ اتنا بیک ورڈ تھے۔ ساتھ ساتھ میں علم، پڑھے لکھے لوگوں کی تو بے انتہا قلت، انگوش شمال لوگ تھے جو پڑھے لکھے ہوں اس دور میں، اتنے جاہل معاشرہ تھا۔ قوم پرستی، قبیلہ پرستی یا شخصیت پرستی، جو آج کے لوگ میں نیشنلزم جسے آپ کہتے ہیں، یا پرسنلزم جسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس دور اوج پہ تھیں۔ تعصب میں، منمانیت میں، خودخواہی میں اور قبیلے کی فخر فروشی کرنے میں یہ لوگ عروج پہ تھے۔ دینی لحاظ سے اگر ہم اس ماحول کو جب دیکھتے ہیں تو دینی حالت اس حد تھی کہ لوگ بت پرستی کو بالکل اچھی چیز سمجھتے تھے۔ ایسا ماحول تھا، ایسے ماحول میں جب پیغمبر گرامی اسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کیا تھی؟ پہلی وحی یہ تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے رسول آپ پڑھ لیجئے اس خدا کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یعنی پہلی تعلیم، پہلی وحی یہ ہے کہ آپ پڑھوائیے، تعلیم کے میسیج ہے کہ لوگ اہل علم بنیں۔ جب اہل علم بنیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہوگا، اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہوگا۔ لہٰذا جب پیغمبر گرامی اسلام وحی لے کر آئے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، دیکھو اب میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، میں تم لوگوں کے درمیان رسول ہوں، تو اس وقت وہ لوگ پیغمبر گرامی اسلام کا استقبال کرنے کے بجائے پیغمبر کو پتھر مارتے تھے، برے برے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور پیغمبر گرامی اسلام کو جادوگر کا لقب دیا گیا۔ ایسے دور میں ان لوگوں نے بالکل سنی ہی نہیں، پیغمبر کی کوئی بات نہ سنی، اور حتیٰ پیغمبر کو اذیت، وہ لوگ جو پیغمبر پر ایمان لاتے تھے ان کو اذیت، حتیٰ ان کو شہید کیا۔ یعنی حضرت سمیہ اور حضرت عمار جن کے تاریخ ہم اور آپ جب پڑھیں گے تو یہ پہلے شہداء ہیں جو پیغمبر گرامی اسلام سے محبت کرنے کے بنا پر شہید ہوئے۔ ایسا دور تھا کہ جہاں سرسخت پیغمبر گرامی اسلام کا دور تھا۔ ایسے اندھے لوگ، ایسے جاہل لوگوں کو پیغمبر نے کیسے 23 سال کے اندر چینج کیا کہ جب 23 سال کے بعد پیغمبر گرامی اسلام پھر مکے میں آئے، یا اسی دوران جب پیغمبر گرامی اسلام منبر پہ جانے لگے تو لوگ جو برے برے الفاظ کہتے تھے وہ لوگ پیغمبر گرامی اسلام کے نام لینے کے بجائے یا رسول اللہ کا کلمہ استعمال کرتے۔ اس طرح کہتا ہے احترام۔ پیغمبر گرامی اسلام کے وضو کے پانی کو وہ لوگ تبرک کے طور پر رکھتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام جب حج پہ گئے تو پیغمبر نے جب اپنے سر کے بال کٹوائے تو بال کے ایک دانہ بھی، بال کے ایک حصہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا، سب کو تبرک کے طور پر ان لوگوں نے جمع کیا۔ اتنے مقدس کیسے بن گئے ان جاہلوں کے دور میں، ایسے تعصب کے دور میں جہاں پہ ان کے یہاں انسانی کوئی اقدار اخلاق کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں پیغمبر گرامی اسلام جو ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے، ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قبیلہ گرائی کی بنا پر لڑتے جھگڑتے تھے، اب ایثار و قربانی کی باتیں کرتے ہیں۔ کیسے بدل دیا پیغمبر گرامی اسلام؟ وہ کیا راز تھے جس کے بنا پر پیغمبر گرامی اسلام نے اس ایسے ماحول کو، ایسے گندے ماحول کو ایک بہترین ماحول میں، وہ جو ظلم و ستم ان کے اوپر افتخار کرتے تھے، آپ عدل و انصاف کا نعرہ لگانے لگے۔ کیسے ہوا یہ ماحول کیسے چینج ہوا؟ لہٰذا جوانوں، آپ سب اہل علم اس میدان میں جو دائرہ علم میں ہے، یعنی یہ علم کتنا بڑا طاقت ہے، یہاں سے ہم اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام
نے کس طرح اس ماحول کو جو اندھیروں میں، جو تعصب میں، جو منمانی میں، جو جہالت میں غرق تھا، ان کو نور کی طرف بلایا، علم کی طرف بلایا، عدالت کی طرف بلایا، بیداری کی طرف بلایا۔ وہ کون سے اسباب تھے جس کی بنا پر پیغمبر یہ کر پائے؟ یہ بہت مہم ہے، تاکہ ہم اور آپ بھی اس اسباب کو، ان علل کو، ان کوالٹیز کو اپنے اندر بھی ایجاد کر سکیں اور اپنے زمانے میں اپنی زندگی کو بہتر اور کامیاب بنا سکیں، جس طرح پیغمبر گرامی اسلام نے اس دور میں اپنے آپ کو کامیاب کیا۔ آج کے دور کو بھی، جس دور ہم اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں، اس کو بھی دور جاہلیت کہتے ہیں۔ ایک جہالت ہے، ایک جاہلیت ہے، دو کلمے ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہالت یہ ہے کہ انسان کو نہیں پتہ، علم نہیں ہے، آپ مجھے بہت سی چیزیں نہیں پتہ، تو جہالت عیب ہے لیکن گناہ نہیں ہے، معصیت نہیں ہے۔ جاہلیت عیب بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ جاہلیت یعنی آپ جانتے ہوئے کسی چیز کو انکار کرتے، یہ جاہلیت ہے، یعنی یہ دور جاہلیت ہے۔ پیغمبر کے دور میں لوگ جاہل تھے۔ ایک دوسری چیز جاہلیت بھی تھی، یعنی وہ لوگ پیغمبر کو عادل مانتے تھے، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اپنی امانتوں کو پیغمبر کے پاس رکھتے تھے، اس حد تک پیغمبر کو مانتے تھے کہ یہ کچھ بھی کہیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ میں کوہ ابو قیس سے جا کر کہوں کہ دیکھو ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے، اگر تم لوگ جا کے پہاڑ پر دیکھیں اور تمہیں کوئی نظر نہ آئے تو تم لوگ میرے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ تو سب نے ایک ہی زبان میں کہا، یا رسول اللہ، اے عبداللہ کے بیٹے، اگر ہم پہاڑ پہ چڑھ گئے اور ہمیں کوئی لشکر نظر نہیں آیا تو ہم کہیں گے کہ عبداللہ کے بیٹے تو سچ ہے، ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہم نابینا ہو چکے ہیں، ہم کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن ہم آپ پر شک نہیں کریں گے، جو کہتے ہو صحیح کہتے ہو۔ اس حد تک پیغمبر کو مانتے تھے، لیکن اس وقت پیغمبر نے کہا، یار تم سب اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو کہ میرے کہنے پر جو ایک لشکر پہاڑ کے پیچھے ہیں اور نظر نہ آنے پر پھر بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو، تو میرے کہنے پر میرے خدا کو جو دکھائی نہیں دیتا اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ جیسے ہی خدا اور بت پرستی سے دوری اختیار کرنے کو کہتے تھے پیغمبر، سب لوگ فیصلہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ اور حضرت ابو طالب جو اس دوران قریش کے بہت بڑے سرداروں میں آتے تھے، آ کے کہتے تھے، ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں، وہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں، اگر ان کو لڑکی چاہیے ہم بہترین لڑکی دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو پوسٹ چاہیے بہترین پوسٹ اور مقام دینے کے لیے تیار ہیں، ہم قبیلے کے سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ چیزیں نہ کہیں۔ تو اس وقت ایسے سچویشن میں پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا تھا، اے چاچا آپ ان سے جا کر کہہ دیجئے کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دے دیں اور دوسرے ہاتھ میں سورج دے دیں، تب بھی میں اپنے اس مشن سے خدا کی طرف، توحید کی طرف جو دعوت دینی ہے، لوگوں کو جہالت سے نکالنی ہے، تاریکی سے نکالنی ہے، اس سے میں ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں۔ ایسے سچویشن میں پیغمبر گرامی اسلام نے لوگوں کو بیدار کیا۔ تو جہالت اور جاہلیت یہ دو لفظ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جاہلیت یہ ہے کہ انسان جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے تسلیم نہ کرے۔ آج کے دور کو ہمارے بہت سے ریسرچ اسکالرز کہتے ہیں جاہلیت کا دور ہے، یعنی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دین کی ضرورت ہے، پیغمبر کی ضرورت ہے، نبی کی ضرورت ہے، معنویات کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی دین کا انکار کر رہے ہیں، پھر بھی ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں، پھر بھی سیکولر بنتے جا رہے ہیں، پھر بھی لیبرل بنتے جا رہے ہیں، پھر بھی ہر دین کا جو پیغمبر کے دور میں یا دور جاہلیت میں وہی اخلاق بد اخلاق بنتے جا رہے ہیں، بے حیا ہوتے جا رہے ہیں، بے شرم ہوتے جا رہے ہیں اور بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں۔ وہی کوالٹی جو اس زمانے میں ہے آج وہی زندہ ہے۔ تو ایسے دور میں ہم اور آپ کو لازم ہے کہ کون سی کوالٹیز تھی کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اس دور کی جاہلیت کو دور کر کے توحید کی طرف اور دین کی طرف بلایا تھا، اور لوگوں کو نادانی اور جہالت سے نکال کر علم کی طرف لایا تھا۔ ویسے ہی آج ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اور اب آج کی جاہلیت کو بھی سمجھیں۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں، چونکہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، ہمیں ان کی ذات کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا چاہیے، جبھی تو خدا نے ہم اور آپ کو اسوہ اور آئیڈل کے طور پر پیغمبر کو پیش کیا۔ نہیں تو اگر کوئی فرشتہ دے دیتا تو ہم اور آپ کہتے پروردگار تم نے تو فرشتہ دے دیا، تو فرشتہ کون، ہم کیسے، اور فرشتہ کیسے، وہ تو گناہ نہیں کر سکتے، وہ تو معنویات میں غرق ہیں۔ لہٰذا خدا نے ہم جیسے انسان کو ہم لوگوں کا آئیڈل بنا کے سمجھا، دیکھو تم لوگ ان کی پیروی کرو گے تو خود بخود نجات پاؤ گے۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام کا خداوند عالم اتنا احترام کرتا ہے کہ جب بھی اپنی اتباع کی بات کرتا ہے، اگر تم لوگ چاہتے ہو میری اتباع کرنا تو تم لوگ پیغمبر سے محبت کر لو۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ خذوا ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول دے اسے لے لو،
वंतहु मा नहाकुम अन्हु, जिस चीज़ से रसूल रोक दे तुझे रुक जाओ। हम और आपको हज़रत मोहम्मद जो कुछ दें उसे ले लें। लिहाजा हलाल मोहम्मदिन हलाल इला यौमिल क़ियामा, हराम मोहम्मदिन हराम इला यौमिल क़ियामा का फ़लसफ़ा यह है कि पैगम्बर ने जो कुछ दिया वो क़यामत तक हराम है। जिस चीज़ से पैगम्बर ने हम और आपसे कहा कि हलाल है, क़यामत तक हलाल है। ये अजीब क्वालिटीज़ हैं, ये ऐसी बातें हैं कि जो हम और आपको समझना। अगर पैगम्बर ने किसी चीज़ को कहा सही है वो क़यामत तक सही है, किसी चीज़ से कहा कि गलत है क़यामत तक गलत है। हम और आपसे कहा कि गाना सुनना गुनाह है तो क़यामत तक गुनाह है। कोई ये नहीं कह सकता कि आज उस ज़माने पैगम्बर में गुनाह था और हराम था, आज नहीं है, ऐसा नहीं है। ग़ज़बी खाना पैगम्बर के दौर में भी हराम था, आज भी हराम है। नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करना पैगम्बर के दौर में भी हराम है, आज भी हराम। हाँ? उसी तरह नामहरमों की तरफ देखना, गुनाह करना उस दौर में भी हराम है, आज भी हराम है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, पैगम्बर गिरामी इस्लाम जो कुछ हमें दे दें हम ले लें, जो कुछ पैगम्बर उसे रोकें हम रुक जाएं, ये ज़रूरी है। अब पैगम्बर क्या दे रहे हैं जिससे हम और आप हासिल कर सकें? किस चीज़ से पैगम्बर ने रोका है उसको हम अपने आप को आज से रोकना चाहें तो रोक सकें। वो कुछ बातें ये हैं कि पैगम्बर फरमाते हैं औसानी रब्बी बितिस्आ, खुदावंद आलम यानी इन 9 चीज़ों की वसीयत की खुदा ने मुझे। ये 9 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बिना पर पैगम्बर उस दौर में कामयाब हुए और उस दौर के लोगों को अपनी तरफ, दीन की तरफ, मानवियत की तरफ लाने में कामयाब हुए। ये 9 चीज़ें वो हैं जिसको हम और आप भी आज अपने बिसात के मुताबिक, अपनी तवानाई के मुताबिक अगर अमल करना चाहें तो शायद हम और आप भी उस पर उतर सकते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह हदीस है कि पैगम्बर फरमाते हैं औसानी रब्बी बितिस्इन, खुदा ने मुझे 9 चीज़ों की वसीयत की। औसानी बिल इखलासी फ़िस्सिर्रि वल अलानिया, खुदा ने मुझे पहली चीज़ ये कि जो वसीयत की कि तुम इखलास से खुद खुलूस इख्तियार करो, चाहे लोगों के सामने हो, कोई काम दिखाने के लिए करना हो तब भी खुलूस रखें, कोई काम लोगों के सामने आप अंजाम नहीं दे रहे हैं, तन्हाई में अंजाम दे रहे हैं, तब भी खुलूस इख्तियार रख रहे हैं। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ वल अदलु फिर रज़ाइ वल गज़ब, एअतिदाल रखें, बैलेंस रखें अपनी ज़िंदगी में, इफ़राद और तफरीद के शिकार ना हो, एक्सट्रीमिस्ट ना बने, बल्कि आप बैलेंस रखें अपनी ज़िंदगी में। चाहे आप खुशी की हालत में हो, चाहे आप गम की हालत में हो, चाहे आप राज़ी हों उस शख्स से या उस काम से, उस वक्त भी आप हद से ज़्यादा तजावुज़ ना कर जाएं, या ऐसे माहौल में जब आप गज़ब और गुस्से के आलम में हो तब भी आप एअतिदाल से रहें। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कहते हैं वलक़स्दु फ़िल फ़क़्रि वल ग़िना, और हमेशा तवक्कुल रखें खुदा पर, चाहे आप मालदार की सूरत में हो, चाहे आप फ़कीरी की हालत में हो, दोनों सूरतों में तवक्कुल और खुदा पर एतमाद रखें। इसके बाद कहते हैं व इन आफ़ो अम्मन ज़लमनी, और खुदा पैगम्बर फरमाते हैं खुदा ने मुझे ये वसीयत की। चौथी चीज़ ये है कि जो मुझ पे जुल्म करे मैं उसे बख्श दूँ। ये बड़ा कमाल है, जो जुल्म करे आप पर आप उसे अफ़ कर दें, बख्श दें। पाँचवीं चीज़ है व आतनी मन हरमनी, खुदा ने मुझे वसीयत की जिसने मुझे कोई चीज़ देने से रोका था, मुझे महरूम किया था किसी हक़ से, लेकिन जब मैं उस पोस्ट पे आऊँ, मैं देने लगूँ तो मैं उसे दे दूँ, मैं उसे हक़ दे दूँगा वाला उसने मुझे महरूम किया था। पैगम्बर फरमाते ये इस चीज़ की मुझे वसीयत दी। फिर छठी चीज़ है व असल मन क़तानी, जिसने मुझसे सिले रहम क़त रहम कर लिया, रिश्ता तोड़ दिया, खुदा ने मुझे वसीयत की तुम उससे रिश्ता जोड़े रखो। ये छठी चीज़। सातवीं चीज़ है वह यकून सुमती फ़िक्रा या समती फ़िक्रा, कि पैगम्बर फरमाते हैं खुदा ने मुझे वसीयत की कि आप अगर ख़ामोश रहो तो ऐसे ख़ामोश रहो कि किसी चीज़ की फ़िक्र में हो, आप कुछ सोच रहे हो, यानी आपकी खामोशी आपकी सोच हो, फ़िक्र हो किसी चीज़ के बारे में, किसी इल्म के बारे में, आपके सब्जेक्ट के बारे में आप सोचते रहे। व मंतिक़ी, आठवीं चीज़ व मंतिक़ी ज़िक्रा, आप अगर बोलें तो वो ज़िक्र खुदा हो, लहुलाम ना हो, बेहुदा ना हो, बेकार ना हो, वो ज़िक्र हो। नवीं चीज़ है व नज़री अबरा, आप किसी चीज़ को भी देखें तो वो इबरत हो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आलिमा। यहाँ से पैगम्बर गिरामी इस्लाम फरमाते हैं नवीं चीज़ ये है कि वह नज़री अबरा, मुझे वसीयत की गई है कि अगर मैं किसी चीज़ को देखूँ तो वो इबरत हो।
لہٰذا یہ 9 چیزیں وہ ہیں جو پیغمبر گرامی اسلام نے ان وصیتوں پر عمل کرنے کی بنا پر اس دور کے جاہلیت کو، اس دور کے لوگوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ لہٰذا آج ہم اور آپ بھی جیسے پیغمبر فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالْإِخْلَاصِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، کہ آپ جو بھی کام کریں اخلاص ہوں، یہ پہلی شے ہے اگر کامیابی کے۔ پیغمبر فرماتے ہیں خدا نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں جو بھی کام چاہے علناً کروں، چاہے مخفیانہ کروں، چاہے میں لوگوں سے چھپا کے کروں، اس میں اخلاص ہوں۔ جب انسان کا کام خدا کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ حضرت حابیل نے اس دور میں قربانی دی خدا کے لیے، لیکن آج تک پوری تاریخ بشریت کے لیے نمونہ ہے اخلاص۔ حضرت علی علیہ السلام شب معراج، اس شب ہجرت کے دور میں پیغمبر گرامی اسلام کے بستر پر سوئے، ایک رات اتنا اخلاص کی آیت نازل ہوئی کہ علی نے میری مرضی خرید لی۔ اہل بیت علیہم السلام نے فقراء کو، مساکین کو اپنے افطاری کے کھانا دے دیا، اخلاص تھا، لہٰذا آیت پورے سورہ دہر نازل ہوئی۔ خلوص وہ شے ہے جو باقی رہتی ہے۔ ہم اور آپ اپنے پڑھائی میں خلوص رکھیں۔ آج ہم اور آپ جو آئے ہیں، ماں باپ نے ہم اور آپ کو بھیجے یہاں، اس میں خلوص رکھیں۔ آپ کے اخلاص سے کام میں برکت بھی ہوگا، یہ ضروری ہے۔ لہٰذا خلوص کسی بھی حالت میں، چاہے آپ بہت خطرناک سچویشن میں بھی ہوں، سختی کی حالت میں بھی ہوں، اس دوران بھی آپ اپنے اخلاص سے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ شعب ابی طالب، آپ لوگوں کو معلوم ہے، پیغمبر گرامی اسلام کو 3 سال تک بائیکاٹ کیا تھا، اور پیغمبر گرامی اسلام اور ان کے اصحاب جو ان کو چاہتے تھے ان سب سے بائیکاٹ کا مطلب یعنی نہ ان سے لین دین بند، نہ شادی بھی بند، نہ لڑکی دے سکتے تھے نہ لڑکی لے سکتے تھے، ہر طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا تھا پیغمبر گرامی اسلام سے۔ اس دوران ایک شخص آیا، ایک قبیلے کا سردار تھا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور میرے پاس 200 سے زائد مسلح افراد ہیں، مسلح افراد جن کے پاس باقاعدہ طور پیغمبر گرامی اسلام تنہا ہے، اور وہ 200 ایسے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں جو باقاعدہ طور پر ان کے پاس اسلحہ ہے، ٹریننگ ہے، اور وہ آ رہے ہیں حفاظت کے لیے پیغمبر کی۔ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کیوں ہم سے ملنا چاہتے ہو، تمہارا کیا ہدف و مقصد ہے؟ وہ کہتا ہے بس میرا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ آپ کے بعد مجھے جانشین بنا دیں۔ پیغمبر نے فوراً اس کنڈیشن میں رد کر دیا۔ اصحاب نے، پیغمبر کے جو ساتھی تھے، ان لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ آپ نے اسے کیوں انکار کر دیا؟ وہ تو مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے، وہ تو آپ پر ایمان لے آئے تھے، وہ تو اپنے ساتھ 200 لوگوں کو لے آ رہے تھے، آپ نے کیوں انکار کیا؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں وہ اس کے پاس خلوص نہیں تھا، وہ خدا کے لیے نہیں آ رہا تھا، وہ اپنے لیے لے آ رہا تھا۔ تو ایسے یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے کہ اگر انسان خلوص کے ساتھ کوئی کام کریں تو شاید ہم اور آپ تھوڑا سا بھی کام کریں وہ باقی رہے، لیکن اگر ہم اور آپ میں خلوص نہ ہو تو کثرت کو بھی پیغمبر کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، جو چیز خدا کے لیے نہ ہو مجھے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا خلوص بہت ضروری ہے جوانوں، ہر کام خدا کے لیے۔ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام آپ پڑھائی کر رہے ہو، دوست کو سکھا رہے ہو، پڑھا رہے ہو، سمجھا رہے ہو، کسی کی مدد کرنی ہو خدا کے لیے، خدا میں کام آپ کے لیے کر رہا ہوں، خدا تیرے لیے کر رہا ہوں۔ دوستوں کے ساتھ محبت کرو، کسی کی عیادت کے لیے جانا ہو، ہمسائے کی مدد کرنی ہو، ماں باپ کو فون کرنے ہو، ماں باپ کو یاد کرنی ہو، سب خدا کے لیے۔ یعنی ہمارے اور آپ کے صبح اٹھتے وقت اور سوتے وقت جو 24 گھنٹہ ہم اور آپ زندگی میں گزارتے ہیں وہ سب خدا کے لیے ہو، یہ ہے خلوص۔ خلوص یعنی سب خدا کے لیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے پاس اخلاص، جس کی وصیت مجھے خدا نے کی۔ دوسری چیز والعدل فی الرضاء والغضب، کہ میں اعتدال، بیلنس میں رہوں اپنی زندگی میں، چاہے میں خوشی کی حالت میں رہوں، چاہے میں غم کی حالت میں، غصے کی حالت میں رہوں۔ خدا نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں خوشحالی میں بھی اور غم میں بھی اعتدال میں رہوں، ایکسٹریم نہ بنوں، تجاوز نہ کر جاؤں۔ میں خوشی میں ہوں تو اب تو میری خوشی ہے، میں گانا بھی سن رہا ہوں، غیبت بھی کر رہا ہوں، حسد بھی کر رہا ہوں، ہر طرح کے کام آپ کر رہے ہیں، اور غم میں بھی آپ، غصے کے عالم میں بھی آپ ہر ایک کو برے بلا کہہ رہے ہو، نہیں ایسا نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں دیکھو تم خوشی کی حالت میں بھی ہو، غم کی حالت میں بھی ہو، اعتدال میں رہو، تجاوز نہ کرو، ایکسٹریم میں مبتلا مت ہو، بلکہ اپنی زندگی میں بیلنس رکھیں۔ پیغمبر گرامی اسلام کے دور میں بہت سے کچھ جوان تھے جنہوں نے مسجد کو بھی چھوڑا، اپنے گھر میں
اپنے آپ کو قید کیا، بیوی بچوں سے بھی دوری اختیار کی اور خود کو عبادت میں مشغول کیا۔ جب پیغمبر گرامی اسلام کو خبر ہوئی کہ یہ کچھ جوان ہیں جنہوں نے مسجد سے، جامع سے، خود اپنے گھر والوں سے دوری اختیار کیے اور گھروں میں حبس کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے ہیں، تو پیغمبر فوراً مسجد میں آئے، سب کو بلایا، سب کو بلانے کے بعد کہا دیکھو میں تم لوگوں کا نبی ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، میں جامع میں بھی آتا ہوں، میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں اور میں عبادت الہی بھی کرتا ہوں، لہٰذا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ عبادت کے نام پر یہ سب سے دوری اختیار کرے، بلکہ یہ بھی عبادت ہے۔ آپ بیوی بچوں کے ساتھ بھی ٹائم گزاریں، یہ بھی عبادت ہے۔ جامعہ میں مشکلات کو رفع کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ آج ہم اور آپ سب یہاں جمع ہو کے آئے ہیں، خود اس طرح کی ڈسکشن کا شروع کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تنہائیوں میں اگر آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمیں کیا ضرورت، ہم تو تنہائی میں سن سکتے ہیں، کر سکتے ہیں سب کچھ، نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، عیب نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ 4 لوگوں کے ساتھ سنیں نا اس چیز کو، 4 لوگوں کو بھی جوڑیں نا اس چیز سے۔ لہٰذا کبھی افراد کا شکار نہ ہو جوانوں، بالخصوص آج کے دور میں۔ آج ہم اور آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ماں باپ سے دور کیا جا رہا ہے، ہم اور آپ گھر میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اتنے مشغول کر دیا ہے۔ تو ایسے دور میں ہم اور آپ دیکھیں نہیں، مجھے ماں باپ سے بھی مل کے بات کرنا، خاندان والوں سے بھی بات کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ اعتدال میں رہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام علی سے سوال کرتے ہیں کہ بابا آپ مجھے یہ بتائیں، رسول گرامی اسلام جب گھر میں آتے ہیں تو وہ کیسے رہتے تھے؟ امام علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے اپنے گھر کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ کسب معاش کے لیے کہ گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں، خوراک کا انتظام کریں، لباس کا انتظام کریں، مسکن کا انتظام کریں، اور ایک ٹائم صرف بیوی بچوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ آج جوانوں، آج کے اس دور میں ہم اور آپ کو یہی تو کرنا ہے کہ ہم اور آپ کتنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، کتنے بھائی بہنوں کو یاد کرتے ہیں، کتنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا جو ہم کو جوڑنے کے لیے لایا تھا، آج ہم اور آپ اس بہترین فیسلٹی سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں، کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اور آپ پورے مہینے میں کتنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، یہ سب ضروری ہے۔ لہٰذا پیغمبر کی فرماتے میری کامیابی کی ایک وجہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اعتدال رکھا، اور آخری اور تیسری چیز ہے کہ وَأَنْ أَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِي، خدا نے مجھے وصیت کی کہ میں بخش دوں جس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ یہ کمال ہے، یعنی ہم اور آپ دوست کو بخش دیں، رشتہ دار کو بخش دیں، بیوی بچوں کو بخش دیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے جو آپ کے جاننے والے ہوں، جو آپ پہچانتے ہوں، جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ کمال یہ ہے کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہیں، آپ جس پہ غصے میں ہیں، صلوات پڑھنا محمد علیہ آگے صلوات پڑھنا محمد علیہ محمد۔ لہٰذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی گئی ہے کہ میں بخش دوں ان کو جو مجھ پہ ظلم کریں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قمبر سے کہا قمبر دیکھو جو تجھے برا بلا کہے تو اسے جواب مت دینا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا جب تم جواب نہیں دو گے نا تو 3 چیزیں اتفاق ہوگی، 3 چیزیں رونما ہوگی۔ کہا 3 چیزیں کیا پیش آئی؟ کہا ایک تو یہ کہ وہ جو گالی دیا ہے تمہارے خاموشی کی بنا پر وہ خود بخود ناراض ہو جائے گا، وہ خود بخود کیا ہے شرمندہ ہو جائے گا کہ یار میں نے اتنے برے بلے الفاظ اس سے کہے لیکن اس نے پلٹ کے جواب بھی نہیں دیا، مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ میں اس کو مجھے جواب دے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ خدا تجھ سے راضی ہوگا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ شیطان تجھ سے ناراض ہوگا۔ لہٰذا کبھی جب کوئی تجھے برا بلا کہے تو اس کا جواب مت دو۔ جوانوں یہی تو آج ہم اور آپ کو کرنا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ برا برے الفاظ اور گندے الفاظ کا استعمال کرنا فیشن بن گیا ہے، بے حیائی کلمات کا استعمال کرنا، بے شرمی، بے غیرتی، وہ یہ چیزیں ہیں جس کو استعمال کرنا بالکل آج کے دور میں ایک فیشن بن گیا۔ تو ایسے دور میں ہم خود کو بچائیں نا، ہم استعمال نہ کریں۔ اور ایک چیز پیغمبر فرماتے ہیں وَأَعْطِنِي، پیغمبر فرماتے ہیں خدا نے مجھے وصیت کی وَأَعْطِنِي عَمَّنْ حَرَمَنِي، خدا نے مجھے وصیت کی کہ جس نے مجھ کو محروم کیا حق دینے سے، اگر میں اس پوسٹ پر اس مقام پر پہنچوں کہ میں حق دینے لگوں تو میں جس نے مجھے محروم کیا تھا اس کو میں حق دے دوں۔ یعنی جس نے آپ کا حق چھینا تھا، جس نے آپ کو کسی چیز سے دینے سے محروم رکھا تھا، پیغمبر فرماتے ہیں خدا نے مجھے وصیت کی کہ اس کے ساتھ میں وہ سلوک کروں کہ میں اس کا حق اسے دے دوں، اس کا حق نہ ماروں۔
آج آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، کل آپ لوگ آفیسر ہوں گے، کسی پوسٹ پہ ہوں گے انشاءاللہ، تو اس وقت آپ لوگ ان وصیتوں کو یاد رکھیں کہ پیغمبر کی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس نے ان کا حق مارا، ان کا حق ضائع کیا، جب پیغمبر اس مقام پر پہنچے تو پیغمبر نے وہ کام نہیں کیا بلکہ انہیں اس کا حق عطا کیا۔ اور ایک چیز پیغمبر فرماتے ہیں میرے کامیابی کے وَأَوْصَلَ مَنْ قَطَعَنِي، جس نے مجھ سے قطع رابطہ کیا، بالکل کانٹیکٹ بند کر دیا، دوستی چھوڑ دی، تب بھی پیغمبر فرماتے ہیں مجھے خدا نے وصیت کی کہ اس سے کانٹیکٹ میں رہو، اس سے رابطہ برقرار رکھو، اس سے بالخصوص رشتہ داروں سے۔ اگر کوئی رشتہ دار، ہم سب انسان ہیں، تلخ کلامی ہوتی ہے، آپس میں کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کو 3 دن تک نہ رکھیں۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو 3 دن تک اپنے رشتہ داروں سے ایک گڑبڑ ہونے کے بعد، ایک اختلاف کے بعد بات نہ کریں، ملعون قرار دیا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر کوئی تلخ کلامی ہوئی ہو تو فوراً 3 دن ہونے نہ دیں، فوراً بات کریں۔ ہم سب انسان ہیں، ہم لوگ آپس میں ملتے جھگڑتے رہتے ہیں، دوست احباب کلاسوں میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، فوراً 3 دن ہوئے، تیسرے دن اگر اس نے نہیں بلایا، آپ اپنے آپ کو ملعون قرار نہ دیں، آپ فوراً جائیں، اس سے بات کریں، یا چھوڑو، ہو جاتی ہے باتیں ایسی۔ یہ بہت ضروری ہے جوانوں۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں ہم اسٹوڈنٹ سے مربوط ہیں، آخری 3 وصیتیں اسٹوڈنٹ سے مربوط ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، کہ خدا نے مجھ سے وصیت کی کہ دیکھو تم اگر خاموش رہو تو تمہاری خاموشی فکر ہو، اس میں کوئی سوچ ہو، لاجک ہو، آپ کچھ سوچ رہے ہو کسی ٹاپک کے اوپر، اپنے ذہن میں ڈسکس کر رہے ہوں، یعنی آپ کی خاموشی بھی ایک طرح کا علم ہو، ایک طرح کی حرکت ہو۔ دوسری چیز وَمَنْطِقِ ذِكْرًا، اگر آپ بات کریں، گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کی گفتگو ذکر ہو، لہو لعب نہ ہو، بیہودہ نہ ہو، بیکار کی باتیں نہ ہوں، آپس میں اختلاف کرنے والی باتیں نہ ہوں، بلکہ آپ کی باتیں ذکر ہو۔ ذکر کا مطلب یعنی کم سے کم اس میں عبادت ہو، آپ جو کچھ کر رہے ہوں، کہہ رہے ہوں تو وہ ذکر ہو، اس میں آپ کسی حد تک جا رہے ہوں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَالنَّظَرِ عَبْرًا، آپ کسی چیز کو بھی دیکھ رہے ہوں اس میں عبرت ہو، گناہ نہ ہو، حرام نہ ہو۔ کہ یہ 3 چیزیں میرے خیال میں، ویسے تو ساری چیزیں ہم سب سے مربوط ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں بے انتہا ہم جوانوں سے مربوط ہیں، کہ ہم جوان اس چیز کو دیکھیں جس میں عبرت ہوں، جس میں ہمارے لیے ہمارا اعتقاد، ہمارے افکار، ہمارے عمل میں اضافہ ہو۔ جو چیز کہیں وہ کسی دوست کے لیے مفید ہو، اور جو چیز کے بارے میں ہم اور آپ سوچ رہے ہوں وہ اچھی ہو اور وہ فکر ہو۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو آج کے دور میں نجات پانا تو اس وصیت پر عمل کریں۔ اور ہم اور آپ کامیاب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یعنی عاقبت بخیر ہوتے ہیں، یعنی ہم اور آپ کی عاقبت اچھی ہوتی ہے، انسان مومن مرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو عاقبت بخیر ہونا تو 3 چیزوں کا خیال رکھو۔ ایک یہ کہ جو نعمت الہی ہے اس کو معصیت الہی میں خرچ مت کرو، صرف نہ کرو۔ آپ کو خدا نے آنکھ دی، آپ کو خدا نے کان دی، آپ کو خدا نے ہاتھ پیر دیے، اعضاء و جوارح دیے، ان سب کو معصیت الہی میں، اب اس آنکھ کو جو خدا نے آپ کو نعمت دی ہے اس کو اس ذریعے گناہ خدا مت کرو، معصیت الہی مت کرو۔ جو کان نعمت خدا نے آپ کو دی اس کے ذریعے معصیت نہ کرو، جو ہاتھ آپ کو دی ہیں اس کے ذریعے معصیت نہ کرو۔ اگر عاقبت بخیر ہونا چاہتے ہو، یعنی آپ کی عاقبت مومن، آپ ایک توحید پرست، آپ ایک مسلمان بننا چاہتے ہو، امام جعفر صادق وصیت امام کی، اس کے بعد زحمت تمام۔ امام فرماتے ہیں کہ نعمت الہی کو معصیت میں خرچ مت کرو۔ آپ اور آپ کو ایک اچھا ماحول دیا ہے تو اس ماحول سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ ماں باپ، اچھے ماں باپ دیے ہیں، ان کے ماں باپ کی محبت کو، ان کے پیسوں کو ضائع مت کرو، اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ، یہ نعمت ہے۔ بہترین یونیورسٹیز، کالجز ہے، وہ آپ سے گزرنے، وہ ٹائم جانے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ نعمت ہے نا، یہ سب نعمت الہی ہے، اس کو زائل ہونے سے پہلے اس سے فخر۔ آپ اور ہم پر جوانی آئی ہے تو اس جوانی کو جانے سے پہلے، گزرنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کہتے ہیں نعمت الہی کو معصیت الہی میں خرچ نہ کریں اگر عاقبت بخیر ہونا چاہتے ہو۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں ایک شخص آیا، امام کی کلاس میں بیٹھنے لگا، فوراً امام نے کہا جاؤ، چلے جاؤ، سب سے پہلے اپنے والدہ کی دل جیت کے آ جاؤ۔ یعنی وہ شخص ماں کو ناراض کر کے امام کی کلاس میں آیا ہوا تھا، امام نے فوراً کہا کہ نہ جاؤ، چلے جاؤ، پہلے ماں کا راضی کرو پھر کلاس میں آ جاؤ۔ یعنی نعمت دی تجھے والدہ، نعمت دی تجھے والدین، تم اس کو ستا کے آ رہے ہو یہاں پڑھنے۔
ہم اور آپ کو اگر نعمت والدین دی ہیں تو کم سے کم ان کے دل جی تو جوانوں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں. پیغمبر گرامی اسلام کو اگر تمہارے ماں باپ تمہیں بہترین ہدایت دے دیں تو تم جنتی ہوں گے، تمہارے ماں باپ تمہیں گمراہ کر دیں تم جہنمی بنو گے. آج ہم اور آپ اگر فرش عذاب پہ آتے ہو، ان محفلوں میں آتے ہو، بہترین اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہو غیرت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تو یہ ماں باپ کی دعا ہے، یہ ماں باپ کی تربیت ہے کہ جس کے بنا پر آج ہم اور آپ اس طرح کے محفلوں میں، اس طرح کی جہاں پہ ہم کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، جہاں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جوانوں، ایسے میں آپ لوگ آتے ہو، پڑھتے ہو، تو یہ ماں باپ کی ہدایت ہے. لہٰذا یہ ماں باپ آپ کی جنت بنا چکے ہیں، اس کو جہنم بننے مت دو. لہٰذا جو کچھ نعمت الہی ہے، آب و ہوا، فضا، امنیت، یہ سب نعمت الہی ہے، اس کو معصیت الہی میں خرچ مت کرو. یہ پہلی چیز عاقبت بخیر ہونے کے لیے. عاقبت بخیر ہونے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں حلم خدا سے مغرور نہ ہونا. آپ نے ایک گناہ کیا، خدا اس پہ پردہ ڈالتا ہے. بندے کے گناہوں پہ خدا پردہ ڈالتا ہے، خدا چھپاتا ہے. اگر ہم اور آپ آپس میں جو گناہیں ہم لوگ تنہائیوں میں، اکیلے میں، جم میں کرتے ہیں، اگر خدا نے اس پردے کو ہٹا لیا، شاید ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہ ہوں. خدا ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے. امام فرماتے ہیں اگر خدا ہمارے گناہوں کو چھپائے تو اس پہ مغرور نہ ہونا، غرور اختیار مت کرنا. اب تو خدا چھپاتا ہے، میں گناہ کرتا جاؤں گا. کہا ایسا مت کرو. اگر عاقبت بخیر ہونا چاہتے ہو تو اگر ایک بار گناہ ہوا، 2 بار گناہ ہوا، 3 بار گناہ ہوا، فوراً توبہ کرو. خدایا میں کس طرف جا رہا ہوں؟ اپنے وجدان سے سوال کرو، پروردگار تو نے مجھے بہترین جوانی دی، بہترین فضا میں دی، اب میں یہ کام کر رہا ہوں. امام علی فرماتے ہیں فاعل الخیر خیر منہ، فاعل الشر شر منہ. جو بہترین کام کرتا ہے نا، اس بہترین کام سے بہتر ہوتا ہے. جو برے کام کرتا ہے وہ اس برے کام سے بدتر ہوتا ہے. اگر ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں، معصیت کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، یعنی سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے لیول کو اس غیبت سے، اس حسد سے گرا رہے ہیں، اس کے بعد وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہم اور آپ اگر نیکی کر رہے ہیں، ماں باپ کا احترام کر رہے ہیں، بزرگوں کا احترام کر رہے ہیں، رشتہ داروں کا احترام کر رہے ہیں، اساتذہ کا احترام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، غور سے سوچ رہے ہیں، تو یہ سب وہ ہیں کہ ہم اور آپ اپنے ویلیو کو بڑھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کام کر رہے ہیں. اتنا بہترین کلام ہے مولا کے کہ فاعل الخیر خیر منہ اور فاعل الشر شر منہ. کا دوسری چیز یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہونے کے لیے خدا کی حلم کو، جس چیز سے خدا تمہارے گناہوں کو روکتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اس پہ غرور مت کرنا. پھر گناہ کنٹینیو مت رکھنا، بلکہ فوراً ایک گناہ ہو، 2 گناہ ہو، توبہ کرنا اور استغفار کرنا. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور آخری چیز مولا فرماتے ہیں عاقبت بخیر ہونے کے لیے جو ہم اہل بیت سے منسوب ہیں، کوئی بھی شے ہم اہل بیت سے منسوب ہیں، ان کا احترام کریں. جو شاعر ہیں ان کا احترام کریں، جو مسجد اہل بیت سے منسوب ہیں، جو امام بارگاہ اہل بیت سے منسوب ہیں، جو انسٹیٹیوٹ اہل بیت کے نام پہ ہیں، ان کا احترام کریں. اساتید کا احترام کریں، علماء کا احترام کریں، خطباء کا احترام کریں، ذاکرین اہل بیت، مرثیہ خان، نوحہ خان، قصیدہ خان، جو اہل بیت علیہ السلام کے مدح ثنا کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں ان کا احترام کرو، عاقبت بخیر ہوں گی. آج ہم اور آپ ان فرش عذاب پہ کیوں آتے ہیں؟ اسی احترام کو باقی رکھنے کے لیے نا، مولا کو بتانے کے لیے. یا مولا امام صادق، ہم ابھی جو ذکر آپ لوگوں کی ہو رہی ہیں، ہم غافل نہیں ہوئے مولا. ہمیں جب کسی نے بلایا ہم فوراً آ گئے مولا. یہ ضروری ہے جوانوں. آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، شاید یہی ہم لوگوں کا چھوٹا سا کام، یہ جو ہم لوگوں کا جمع ہو کیا نا، یہی ہم لوگوں کے لیے باعث نجات ہو. لہٰذا ان چیزوں پہ آج کے اس دور میں بالخصوص جہاں ہم اور آپ کو جدا کرنے کے لیے، شبہات میں ڈالنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، تو عاقبت بخیری کی طرف زیادہ توجہ دیں کہ خدا ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. پروردگارہ ان جوانوں کی جو بھی حاجات روا فرما. پروردگارہ ہم سب کو پروردگار قلیل مدت میں کثیر تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کے درمیان اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو اس طرح کے محفلوں و مجلسوں سے محروم نہ فرما. پروردگارہ ہم سب کو ہمیشہ ذکر اہل بیت اور ذکر مناقب اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ شب عید ہے،
مولا امام زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین ہمارے محتاج ہیں، پروردگارہ اگر آج ہم سب مستحق ثواب ہو چکے ہیں تو اس میں ہمارے والدین ہمارے مرحومین کو بھی شامل فرما، نعوذ باللہ عذاب میں ہو تو رہائی فرما، محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔